آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار نے جنہاں نو روزیاں دے نال پیاس دے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا کافی سارے روزے دار انج دے نے جنہاں نو صرف اور صرف پیاس ہی نصیب ہوندی ہے، اجر نہیں ملتا۔ اور فرمایا وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ۔ فرمایا بہت سارے راتاں نو جاگن والے انج دے نے جنہاں نو صرف اور صرف جاگنا ہی نصیب ہوندا ہے، انہاں نو کسی قسم دا اجر نہیں ملتا۔ رواہ دارمی شریف دی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، یاد رکھو عبادت اگرچہ نماز دی صورت دے اندر ہے یا روزے دی صورت دے اندر ہے یا حج دی صورت دے اندر ہے، کوئی بھی عبادت ہے اس دے اندر نیت خالصتاً اللہ دی رضا ہونی چاہیے۔ نیت خالصتاً اللہ دی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نیت انسان نو کرنی چاہیے کہ میں عبادت اللہ نو راضی کرن واسطے کر رہا، اگرچہ مینوں کوئی بندہ ویکھ رہا ہے نہیں ویکھ رہا، ذہن دے اندر انسانیت دا تے خیال نہیں ہونا چاہیے جب اس خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات دی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جدو عبادت دی طرف جانے اونج بھی عبادت دی طرف اگر نہیں بھی جا رہا نا پھر بھی یہی حکم ہے کہ گناہ تو بچتا رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جاوے تو پھر گناہ تو بچے، نماز پڑھ نہیں بھی جا رہا ایک گناہ تو کر رہے ہیں نہ جا کے، اور دوسرا برائیاں والی پنڈ ہور تے نہ اپنے پلے بدے نا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے روزے دار جنہاں نو پیاس محسوس ہوندی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس تو مراد ہے یہ کہ جڑا روزہ رکھے اور گالی گلوچ جھوٹ غیبت بہتان وغیرہ وغیرہ جو اج ساڈے معاشرے دے اندر چل رہا ہے، جتے چار بندے ایک جگہ دے اوتے اکٹھے ہو گئے، انہیں آگے وہ اوتھے انجدا سی، انہیں آگے ہاں میں اینو جاندا سی، دا ابا بھی انجدا سی، نہیں اس دا دادا بھی انجدا سی، اس دا پردادا بھی انجدا سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اسی پتہ نہیں کتے تک اگے تک تو جانے ہیں۔ یاد رکھو غیبت ایک ایسی چیز ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غیبت کی مثال اس طرح دیتی ہے کہ ایک بندہ ہے جنہیں تیر کمان پھڑیا ہے، انہیں اپنی نیکیاں کول رکھیاں نے، کمان دے اندر اپنی نیکیاں پا کے نہ دوسرے دی طرف سٹی جاندے سٹی جاندے سٹی جاندے، یعنی اپنے نامہ اعمال دے وچوں نیکیاں دوسرے دی طرف چک چک کے سٹی جاندا ہے، یہ غیبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور غیبت کا گناہ بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ گناہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ولحم الاخی، یعنی اپنے برا دا گوشت کھان دے برابر ہے۔ اپنے مردہ برا دا گوشت جس طرح انسان کھاوے جڑا گناہ ہے نا، حضور تے غلام کوئی بھی انسان یہ گوارا نہیں کردا کہ میرا برا مردہ ہوئے میں اس دا گوشت کٹ کے کھاواں، پر میں جس طرح اودے نوں تسی ناپسند کردے ہو نا اسی طرح اس چیز نوں بھی ناپسند کریا کرو، اس چیز نو نہ پسند کریا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں انسان نو چاہیے کہ انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے، ورنہ صرف و صرف پیاس ہی انہوں نصیب ہوئے گی، روزے دا ثواب نہیں لبے گا۔ روزے دا ثواب ادھروں لبے گا جدو دو چیزاں نو اپنائے گا۔ پہلی چیز نیت خالصتاً اللہ تبارک و تعالی دی رضا کہ میں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہے، اور دوسرا رکھ کے اس کا ادب و احترام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی دے اوتے بہتان نہ لینا، چوری نہ کرنا، ڈکیٹی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ جڑے گناہ نے انہاں کو بچا لینا اپنے آپ نو۔ اس چیز کا نہ روزہ ہے کہ انسان تقوی حاصل کرے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھڈنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پھر اللہ تبارک و تعالی نو تواڈے بھوکے اور پیاسے رہن دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھڈنے، فرار نہیں چھڈنے وغیرہ وغیرہ، انسان میں کر دیا رہنا ہے کہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں۔ حضور کے غلام کو یاد رکھو انسان صرف و صرف عاجزی کر، اگر چاہتا ہے کہ میرا اندر صاف ہو جاوے تو پھر انسان نو چاہیے کہ اپنی میں مکا۔ اگر انسان دی میں مک جاوے نا پھر وہ کسی نے بارے نہیں آکھے گا کہ فلاں انجدہ ہے فلاں انجدہ ہے فلاں انجدہ ہے، جدو میں مک جائے گی پھر انہوں اپنی فکر ہوئے گی، پھر اس وقت اس شخص نو اپنی فکر ہوئے گی۔
جس طرح بابے نے آکھیا سی کہ پھلاں دے تو عطر بڑا، عطراں دے دریا چلا، دریاواں دے وچ ڈبیا لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ میں پھلاں دے عطر بڑا، پھر عطر دے نال نہراں دریا چلا لے، پھر انہاں دے وچ تو ڈبکیاں مار لینا، تیری بو نہیں مکڑی، جدوں تک تیری میں نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا لینا، تے پھر تیرا سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ اگر تیری میں نہ مکی تے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تسی جو مرضی حج کیتی جاؤ، روزے رکھی جاؤ، زکاتاں دیتی جاؤ، یہ اس وقت قبول ہون گے کہ جدوں اپنا اندر صاف ہوئے گا۔ روزے بھی اس وقت قبول ہون گے، عبادت دی لذت بھی اس وقت قبول ہوئے گی، رات نو جاگنا بھی اس وقت قبول ہوئے گی۔ جس طرح بابے نے آکھیا سی کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے ہی کیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے ہی کیتی جاندے ہو، دل دے پاک حجرے وچ بھج پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلائی نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بھلے نو کے کیتی جاندے ہو۔ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بزرگاں نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے نا وہ ساڈا اندر انہوں نے ویکھ کے کیتیاں نے کہ انسان مڑ جا، انسان اپنے آپ نو سنبھال لے، اینا چیزاں تو بچ جا، ورنہ صرف اور صرف تینوں رات دا جگارا ہی نصیب ہوئے گا، ورنہ صرف اور صرف تینوں پیاسا رہنا ہی نصیب ہوئے گا اگر تو روزہ رکھ کے راتاں نو جاگ کے گناہ نہ چھڈے۔ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس طرح میں عرض کیتا نا انسان دی اگر میں ختم ہو جائے نا تو پھر سارا کچھ سیدھا ہو جاتا، اللہ کی رحمتاں بھی ہو جاندیاں نے۔ نبی اکرم تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس تے نظر کرم بھی ہو جاندی ہے، اس دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر رحمت بھی فرمان دے نے، اللہ تبارک و تعالی اس دے گناہاں نو بھی معاف فرما دیندا ہے۔ بابا فرید دا شہر سی، ایک مجذوب سی، گلیاں دے وچ ٹرتا پھردا سی، جیڑا لبے نا اودے کول پوچھدا سی سرائکی زبان دے عید کڈن یعنی عید کدوں ہے، عید کڈن گلیاں دے وچ پھرنا تے انج ہی کہنا۔ ایک دن بابے اور مل گئے، بابے اور انہوں نے عید کڈن، آپ نے فرمایا یار ملے جڈن، یار ملے جڈن، اور آپ نے فرمایا انہیں آکھیا دوبارہ کہ یار ملے کڈن، آپ نے فرمایا دید ہوئے جڈن، پھر انہیں اگو آکھیا کہ دید ہوئے کڈن، انہوں نے آکھیا کہ دید ہوئے کڈن، انہیں آکھیا میں مرے جڈن، کیا کیا کہ میں مرے جڈن، جدو تیری میں ختم ہو جانی ہے نا پھر کرم بھی ہو جانا ہے، دید بھی ہو جانی ہے، پھر تیری عید بھی ہو جانی ہے۔ عید تو مراد ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا کرم ہو جانا ہے کہ اس دی نظر رحمت ہو جانی ہے، پچھلے بخشے جانے نے جنت دے حقدار ہو جانا۔ یہ اس وقت ہونے صرف اور صرف جدو انسان دا اندر صاف ہو جائے گا، غیبت ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، جنہیں بیماریاں دی اندر اسی مبتلا ہوئے ہیں، ایک کپ دی خاطر چاہ ایک کپ ہوٹل دے اتے بہ کے اسی کئی بندیاں دی غیبتاں کر کے اسی فلاں تک پہنچا دیندے ہیں۔ ایسے طرح میرے ماما پیڑا بھی کرن دے اندر بہ کے سن رہے ہیں جتے چار بیبیاں کٹھیاں ہوندیاں نے، ائی فلاں تینج دی سی، فلاں تینج دی سی، فلاں تینج دی سی، حضور دے غلام ہو جس طرح دی سی قبر دے اندر انہیں اپنا حساب خود دینا ہے، تسی اپنی قبر خراب نہ کرو، اپنی قبر دی حفاظت کرو۔ اسی روزہ رکھ کے بھی یہ چیزاں نہیں چھڈ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پھر حضور نے کہ ارشاد فرمایا کہ تانوں صرف اور صرف پیاس ہی نصیب ہوے گی، فرمایا بہت سارے راتاں نو جاگن والے ایسے ہون گے جنہاں نو صرف اور صرف جاگنا ہی نصیب ہوے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندی ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔